آج کے دور میں بھی اسلام کی دعوت دینا اور قرآن کے مطابق عمل کرنے کو سکھانا اور لوگوں تک پیغام پہنچانا کافی مشکل معلوم ہوتا ہے. تو اس دور کے اندر جب بالکل لوگ جو تھے وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے اور بتوں کو مانتے تھے، ہر وقت ہر طرف کفر کا اندھیرا تھا، اس دور کے اندر لوگوں تک ایک الہ کی بات کرنا کافی مشقت طلب ہوتا ہوگا. اور کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے ہوں گے، پلان کرتے ہوں گے. ساتھی بھی چند ساتھی تھے اس ٹائم پر، جیسے آپ نے کہا کوئی بہت زیادہ ان کے پاس تو اس ٹائم پر افرادی قوت بھی نہیں تھی. تو اللہ تو مددگار تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی بہت زیادہ مشقت اس میں فیل ہوتی ہے. ساتھیہ جو بات یہ ہے ابتدائی کہ دور تھا تو ایسا ہی. ساتھیہ بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں مشقت تو ہے، لیکن میں نہیں سمجھتی کہ صرف مشقت کا ورڈ اس کو حقیقتاً ادا کر جی سکتا ہے. بالکل، یہ تو ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک انسان بدل چکا ہے، رسپانسبلٹی کے احساس نے اسے بدل دیا ہے. اب اس کا پیشن ہے، سرنڈر کر دیا نا، جھکا دیا اپنے آپ کو، تسلیم کر لیا. اب اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کرنا زندگی کا سب سے بڑا خواب ہے. اب آنکھیں لوگوں کو کسی اور طرح سے دیکھتی ہیں، اب ماحول پر کسی اور طرح نظر ڈالتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا فرق آ جاتا ہے نا انسان میں جب انسان کسی مشن پر ہوتا ہے اور وہ انسان جو کسی مشن پر نہیں ہوتا. مشنری انسان جو ہے نا فوکسڈ ہو جاتا ہے، فوکسڈ ہوتا ہے، اور اس کے اندر کی یہ آگ ہے، بھڑک ہے، اس کو مشقت نہیں اٹھانی پڑتی. اسے پتہ ہے یہ میرا کام ہے. جیسے آپ یہ دیکھیے کہ کیا شک ہے اس میں کہ ماں جب اپنے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے یا اسے دودھ پلاتی ہے، مشقت بھرا عمل ہے، لیکن ماں کے لیے اس سے خوبصورت عمل بھی کوئی نہیں. کیونکہ اس کو جو محبت ہے اپنے بچے سے، اس وجہ سے وہ فوکسڈ رہتی ہے، کہیں بھی اپنے پروں سے اس بچے کو نکلنے نہیں دیتی. اسی طرح سے نبی کا معاملہ ہے. نبی بھی اپنی امت سے اور جن لوگوں کو وہ دعوت دیتا ہے ان سے ماں کی طرح محبت کرتا ہے، شاید ماں سے بھی بڑھ کر. اور پھر آپ دیکھیں کہ صرف مقصد حیات بھی ان کا تو یہی ہوتا ہے نا، جی انبیاء کا بھی، لیکن ابھی آپ دیکھیے کہ اس امت کا تو مقصد ہی یہی مقرر کیا گیا نا، جیسا کہ قرآن حکیم میں آتا ہے. کنتم خیر امت. جی بالکل. ایک تو یہ بات ہے نا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اسی طرح سے ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، یعنی تم نے قوموں کے درمیان دل کی طرح دھڑکنا ہے، سبحان اللہ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں. سینٹرل رول دے دیا، سینٹرل رول. دیکھیں یہ ہاتھ کی طرح پوری ورلڈ کو چینج کرنے کا ایک پروگرام ہے. آپ امیجن کریں کہ دنیا کے این بیچوں بیچ، یعنی اگر کوئی پرکار رکھ کے اسے ناپنا چاہے تو کعبہ این سینٹر میں آتا ہے مکہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کو نازل کیا کہ اب پوری دنیا کو خبردار کر دو، پوری دنیا کو بتا دو، یہ پیغام پوری دنیا تک پہنچا دو، کیونکہ ہر انسان کو اس کی ضرورت ہے. جیسے ہارٹ نہیں سینٹر ہوتا باڈی کا اور ہر جگہ پمپ کر رہا ہے، ڈیفرنٹ وینز ہیں، تو اصلاً اس امت کو بھی ہارٹ کی طرح کا رول پلے کرنا ہے. اور پھر اس امت نے کنتم خیر امت اخرجت للناس. اچھا یہ والی بات بھی بڑی باریک ہے، تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا. اچھا امت کے افراد جو ہے نا وہ چاہتے ہیں گھروں کے اندر رہیں، اپنی دوسری مصروفیات میں رہیں، اور اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے سے نکال کے امت کے لوگوں کو کہتا ہے اخرجت للناس، اخرجت للناس. یہ بات ایسے سمجھ آتی ہے کہ ہم جو مرضی کہہ دیں کہ ہمارا زندگی کا مقصد کیا ہے، لیکن اللہ نے تو مقرر کر دیا کہ تمہیں تو لوگوں کے لیے نکالا گیا. جی بالکل، الحمدللہ. اور کتنا یہ عظیم کام اللہ نے اس امت کو سونپا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا 2000 میں پہلی انٹرنیشنل سیرت کانفرنس تھی، جس میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اس کو آرگنائز کرنے کا بھی، اور پھر یعنی اس میں پوری ورلڈ سے ہی اسکالرز آئے تھے اور پاکستان سے بھی. وہاں پر اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے ڈاکٹر عبدالرؤف ظفر صاحب تھے. تو انہوں نے کسی سے کہا کہ دیکھیں آپ لوگ جو بھی کام کرتے ہو، جو بھی آپ کا بزنس ہے، کسی کا سیڈ کا بزنس ہے، کسی کا
ایگرو کیمیکلز کا ہے، کسی کا کسی اور چیز کا، کوئی سروسز انڈسٹری میں ہے، تو انہوں نے کہا کس کا کام ہے جو نبیوں کے کام سے افضل ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. مجھے ریئلی میں جب اس بات کو سوچتی ہوں، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں نازل کرے، بہرحال بہت بڑی بات انہوں نے کی کہ سب سے افضل کام انبیاء کا کام ہے، سبحان اللہ. کیونکہ وہ انسانوں کی اصلاح کا کام ہے. الحمدللہ. الحمدللہ.